أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 503 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے. قل کہہ دیجئے پیغمبر، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک. ولو اعجبک اگرچہ کہ آپ کو تعجب میں ڈال دے، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت. فاتقوا اللہ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی. گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگی تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بزرگان محترم، اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی. دوسری بات، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو. تیسری بات، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل، ایک طرف حلال ہے تو دوسری طرف حرام، ایک طرف توحید ہے تو دوسری طرف شرک، ایک طرف ایمان ہے تو دوسری طرف کفر، ایک طرف خیر ہے تو دوسری طرف شر. اسی طرح ایک طرف طیب اور پاک ہے تو دوسری طرف خبیث اور ناپاک. قرآن مجید کی اس آیت میں یہ حقیقت 2 ٹوک انداز میں بیان کر دی گئی ہے کہ خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پاک پاک ہی ہے، ناپاک ناپاک ہی ہے. خوشبو خوشبو ہی ہے اور بدبو بدبو ہی ہے. خوشبو کا مقام بدبو حاصل نہیں کر سکتی اور خوشبو بدبو کے نچلے درجے تک پہنچ نہیں سکتی. ایک حقیقت ہے. یہ بات اس پس منظر میں بیان کی گئی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا مگر مدینہ منورہ میں، جبکہ ابتدائی اسلام میں شراب پی جا رہی تھی، صحابہ کرام بھی پی رہے تھے، حلال تھی شراب، حرام نہیں تھی. اسلام بالتدریج تربیت کے انداز میں بالتدریج اس کے احکامات نازل ہوئے. ایسا نہیں ہو کہ اسلام اچانک ایک ہی وقت میں پورا ٹپک پڑا نیچے زمین پر، آسمان سے اتار دیا گیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو. اسلام کا ایک ہی دن میں پورا ڈھانچہ تیار نہیں ہوا. اسلام بالتدریج اسلامی ہدایات اتری ہے. نماز کا حکم، فلاں کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، پھر حج کا حکم، پھر اسی طرح ہر چیز کی تربیت جو ہوئی ہے، تربیت کے انداز میں، ہدایت کے انداز میں، جیسے ایک بچے کی تربیت کی جاتی ہے، رفتہ رفتہ ماں باپ اس پر محنت کرتے ہیں. جب کہیں چل کر ایک صالح نوجوان تیار ہوتا ہے، بالکل اسلامی احکامات بھی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالتدریج رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے احکامات اترتے گئے. شراب بھی حرام نہیں تھی تو صحابہ کرام پیا کرتے تھے. پچھلی آیات میں بھی اس کی تفسیر آ چکی ہے. جب شراب حرام ہو گئی، سارے صحابہ کرام نے شراب پینا چھوڑ دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، دیہات کا رہنے والا، کھڑا ہوا اور کہا کہ میں شراب کی تجارت کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے میں نے مال حاصل کیا. اگر یہ مال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کروں تو کیا یہ مال مجھے نفع دے گا؟ ایک سوال کھڑا کیا، اس نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یقبل الا الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتے ہیں، ناپاک مال قبول نہیں کرتے، پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں، یعنی حلال مال ہی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، حرام مال قبول نہیں کرتے۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق میں۔ قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، کہ آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، حلال کی برکتیں الگ ہیں، حرام کی نحوستیں الگ ہیں، خبیث خبیث ہی ہوتا ہے۔ ولو اس آیت کے ذریعے شراب کی خباثت اور گندگی کا اظہار کیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذہن سازی کی گئی کہ شراب فی نفسی ہی بھی ناپاک ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام اور ناپاک۔ اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اچھے اموال اور برے اموال دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ادھر اعمال ہیں ادھر اموال ہیں۔ جس طرح اچھے اعمال اور برے اعمال برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اموال اور برے اموال دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ حرام مال کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اگر یہ حرام مال، یہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، یعنی ناپاک مال کما کر اس میں سے صدقہ کر دے تو اس صدقے سے حرام مال پاک نہیں ہو جائے گا، اور حرام کمانے کا گناہ معاف نہ ہوگا۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، دیکھو برائی ناپاکی اور پاکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک جملہ وہ قابل غور ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر خبیث چیز ناپاک چیز کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہے۔ بعض مرتبہ کوئی بری چیز ہوتی ہے مگر وہ عام ہو جاتی ہے تو وہ بھلی ہونے لگتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے موجودہ فیشن آج کل جو ہے نئے نئے فیشن آ گئے، بے حیائی پر برہنگی کا نام فیشن بن گیا، ننگے پن کا نام فیشن بن گیا، اور وہ کثیر ہو گیا، پھیل گیا۔ تو کسی بھی چیز کا جو گندی ہو اس کا کثیر مقدار میں ہو جانا اس کے بھلے ہونے کی علامت اور دلیل نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بتائی وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ خبیث کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، اچھی معلوم ہو، لیکن وہ کبھی بھلی نہیں ہو سکتی۔ باطل باطل ہے، حق حق ہے۔ باطل بعض مرتبہ ایسے اچھلتا ہے اور کودتا ہے اور اتنا عام ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلا معلوم ہونے لگتا ہے، اچھا معلوم ہونے لگتا ہے، لیکن وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس جو میزان ہے، ترازو جو ہم کو دی گئی ہے، وہ کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ اچھی چیز اچھی ہے، وہ حقیقت میں اچھی جب ہو تو اچھی ہے، بری چیز بری ہے، وہ حقیقت میں بری ہے تو بری ہے۔ کسی بھی چیز کی، کسی بری چیز کا کثیر مقدار میں ہو جانا اس کے بھلے ہونے کی علامت اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ لوگوں سے کیا ڈرتے ہو؟ ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے یہ لوگ۔ ڈرنے والی ذات جس سے ڈرا جا سکتا ہے اس کے قابل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، جو زمین اور آسمان کے خالق اور مالک ہیں، سورج اور چاند کے خالق اور مالک ہیں، ستاروں اور سیاروں کے خالق اور مالک ہیں، پہاڑوں اور سمندروں کے خالق اور مالک ہیں، جمادات اور نباتات کے خالق اور مالک ہیں، جن اور انس کے خالق اور مالک ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے خالق اور مالک ہیں، ہر چیز کے خالق اور مالک، شجر اور حجر کے خالق اور مالک ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈرو اس سے، ہر چیز اس کے ارادے پر موقوف ہے، وہ اگر چاہے گا تو ہوگا۔ ظاہری چیزیں، ظاہری حکومتیں، ظاہری اقتدار یہ عارضی چیزیں ہیں، ان کا خوف اور ان کا ڈر دل کے اندر بٹھا کر تم اپنی عاقبت تباہ مت کرو، یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ وہ چیزیں ڈرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ڈرنے کے قابل ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے۔ اے عقل مندو،
اگر تم واقعی عقل مند ہو تو تم اللہ سے ڈرو گے، بے وقوف ہوگا تو ادھر ادھر اس سے اور اس سے ڈرو گے، اس سے اور اس سے، ماحول سے، حالات سے، زمانے کی گردش سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنے کے قابل ذات جس سے ڈرا جا سکتا ہے تو وہ تو میرا اور آپ کا رب ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، علیم ہے، خبیر ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، حقیقی اقتدار۔ یہ 4 سال 5 سال 10 سال کا اقتدار یہ بڑا اقتدار نہیں ہے، اقتدار تو وہ ہے جو ازل سے رہا اور ازل تک رہا، ابد تک رہے گا، وہ اقتدار والا خالق اور مالک، اس سے ڈرو، اس کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ اگر یہ ڈر پیدا کرو گے تو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اللہ کے تقوی میں موجود ہے، کامیابی اس لیے موجود نہیں ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے لگو۔ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے ڈرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔